السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، پروگرام تجوید القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان قاری عبدالصبور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، جس طریقے سے اللہ والے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی تلاوت سے لذت محسوس کرتے ہیں، انہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے مزہ آتا ہے۔ آج ہم جس طرح پسندیدہ چیزیں کھاتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ والے جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کو بھی ہر آیت کے پڑھنے پر مزہ آتا ہے۔ جب وہ قرآن کریم سنتے ہیں تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ اور ہمارے لیے کیا عذر ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس کے حق پر جو کہ پہنچ چکا ہے ہمارے پاس، جبکہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے، سنتے ہوئے یوں دعائیں مانگا کرتے تھے تو رب کریم کی طرف سے فرمان آتا تھا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا۔ وہ جو کچھ اللہ رب العزت سے مانگتے تھے تو رب کریم ان کو وہ تمام کچھ عطا فرما دیتے تھے۔ قرآن مجید سے عشق ہر دور اور ہر زمانے میں اس قرآن سے عشق کرنے والے گزرے ہیں۔ دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے جس سے اس قدر محبت کی گئی ہو جتنی قرآن کریم سے محبت کی گئی ہے۔ اسے تنہائیوں میں پڑھا گیا، اسے محفلوں میں پڑھا گیا، اسے رات کے اندھیروں میں پڑھا گیا، اسے دن کے اجالے میں پڑھا گیا، اسے آہستہ آواز سے پڑھا گیا، اسے بلند آواز سے پڑھا گیا، اسے رو رو کر پڑھا گیا، اسے سن کر رویا گیا، اس کے ایک ایک لفظ پر محنت کی گئی، ایک ایک لفظ کو حفظ کیا گیا اور ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھا گیا۔ اسے محبت کرنے والوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں گزار دی اور بالآخر یہ کہتے ہوئے گئے کہ اے اللہ، تو ہمیں اگر عمر نوح عطا کر دیتا تو ہم پوری کی پوری زندگی اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے۔ اللہ اکبر۔ بھلا دنیا میں کوئی اور کتاب ہے جس سے انسان نے یوں محبت کی ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے کی، پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور آج کا سبق ہے ہمارا کھڑی زیر۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا کھڑی زبر اور ساتھ میں اس کی مشق بھی کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کھڑی زیر۔ کھڑی زیر ناظرین اکرام
کسی بھی حرف کے نیچے اس چھوٹی سی جو لکیر ہوتی ہے اسے کھڑی زیر کہتے ہیں۔ کھڑی زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر، جس طریقے سے کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے سے کھڑی زیر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو میرے ساتھ شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑی زیر بی، جس طریقے سے با کھڑی زبر با ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا، اسی طریقے سے کھڑی زیر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایک الف کی مقدار اتنی ہے کہ ایک انگلی کو بند کرنا یا کھولنا، اتنی ہے۔ آرام سے، جلدی سے نہیں، آرام سے، یعنی کہ اس طریقے سے ایک الف کو بند کرنا، ایک الف کی مقدار میں انگلی کو بند کرنا یا کھولنا۔ تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، ثا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر حی، خو کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر ذی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی، اور اسی طریقے سے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جس طریقے سے غین زیر غی، غین کھڑی زیر غی، زیر اور کھڑی زیر میں فرق رکھنا ہے، یعنی کہ زیر کو فوراً سے پڑھا جاتا ہے، اس میں بالکل بھی اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، جس طریقے سے ہم نے حرکات میں پڑھا تھا کہ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، با زیر بی، تا زیر تی۔ تو یہ ہے یہاں پر کھڑی زیر، کھڑی زیر ایک الف کی مقدار میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ غین زیر غی، غین کھڑی زیر غی، یہ فرق بتایا گیا ہے۔ غین زیر غی
میرے ساتھ پڑھیے، غین زیر غی، اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مخارج اچھے طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ تو یہاں سے پڑھتے ہیں غین زیر غی، غین کھڑی زیر غی، غین زیر غی، قوف زیر قی، قوف کھڑی زیر قی، قوف زیر قی، ایک بار پھر سے پڑھیں گے، قوف زیر قی، قوف کھڑی زیر قی، قوف زیر قی، ضاد زیر دی، ضاد کھڑی زیر دی، ضاد زیر دی، ضا زیر دی، ضا کھڑی زیر دی، ضا زیر دی۔ اور ابھی یہاں آگے مشق کریں گے، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کھڑی زیر وقف کی صورت میں اگر ہا کے نیچے ہو تو ہا ساکن ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے باقی کسی حرف پر تبدیلی نہیں ہوتی وقف کی صورت میں، صرف ہا کے اوپر، ہا کے نیچے اگر کھڑی زیر ہو تو ہا ساکن ہو جائے گی۔ تو یہاں سے آگے پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو وقف بھی اسی طریقے سے کہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو یا کسی اور لفظ کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اس کو وقف کی صورت میں کیسے پڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھیں گے، با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بہی، بہی، اور اس کا وقف کریں گے بہ، بہ، ہا کھڑی زبر ہا، ذال زیر دی، ہاذی، ہا کھڑی زیر ہی، ہاذہ، ہاذہ، اور وقف کریں گے ہاذہ، ہاذہ، حمزہ کھڑی زبر آ، یا کھڑا زبر یا، آیا، تا زیر تی، آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، آیاتہ، آیاتہ، اور وقف کریں گے آیاتہ، آیاتہ، با زیر بھی، یا زبر یا، بیا، دال زیر دی، بیادی، ہا کھڑی زیر ہی، بیادہ، بیادہ، اور یہاں پر وقف کریں گے بیادہ، بیادہ۔ آگے پڑھیں گے، کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، با زیر بھی، کتبی، ہا کھڑی زیر ہی، کتبہ، کتبہ، اور یہاں پر وقف کریں گے کتبہ، کتبہ، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولہ، رسولہ، اور یہاں پر وقف کریں گے رسولہ، رسولہ۔ را کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ را پیش
اور زبر اور پیش میں موٹی پڑی جائے گی اور زیر کی صورت میں باریک پڑھیں گے. تو یہاں پر پیش ہے تو پڑھیں گے اور رسولی. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ایلافی، ایلافی. اور یہاں پر وقف کریں گے ایلاف، ایلاف. حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را، اب را. یہاں پر با ہے اور با پر قلقلہ کریں گے. جب با کے اوپر جزم ہوگی تو با کو ہلا کر پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے. اسی طریقے سے جتنے بھی حروف ہیں حروف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں. اور ان کے اوپر جب جزم آئے گی تو جزم کی صورت میں ان کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ ہلا کر پڑھیں گے. اب، اس طریقے سے حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را، اب را. ہا کھڑی زیر ہی، ابراہی. میم زبر ما، ابراہیم، ابراہیم. اور یہاں پر وقف کریں گے ابراہیم، ابراہیم. واو جیم زبر وج، جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. ہا زیر ہی، وجہی. ہا کھڑی زیر ہی، وجہی، وجہی. اور وقف کریں گے وجہی، وجہی. با زیر بھی، عین با زبر عب، بعب. دال زیر دی، بعبدی. ہا کھڑی زیر ہی، بعبدہ، بعبدہ. اور وقف کریں گے بعبدہ، بعبدہ. قاف لام زبر قل، با زیر بھی، قلبی. ہا کھڑی زیر ہی، قلبہ، قلبہ. اور یہاں پر وقف کریں گے قلبہ، قلبہ. قاف دال زبر قد، را زیر ری، قدری. ہا کھڑی زیر ہی، قدرہ، قدرہ. وقف کریں گے قدرہ، قدرہ. میم سا زیر مس، لام زیر لی، مثلی. ہا کھڑی زیر ہی، مثلہ، مثلہ. اور وقف کریں گے مثلہ، مثلہ. با زیر بھی، نون صاد زبر نص، بنص. را زیر ری، بنصری. ہا کھڑی زیر ہی، بنصرہ، بنصرہ. وقف کریں گے بنصرہ.
بنصرہ، نون فا زبر نف، سین زیر سی، نف سی، ہا کھڑی زیر ہی، نف سے ہی، نف سے ہی، اور وقف کریں گے نف سے، نف سے، را حمزہ زبر را، سین زیر سی، را سے، ہا کھڑی زیر ہی، را سے ہی، را سے ہی، اور وقف اس طرح سے کریں گے را سے، را سے، وا لام پیش ظل، میم زیر می، ظل می، ہا کھڑی زیر ہی، ظلمہ، ظلمہ، اور وقف کریں گے ظلمہ، ظلمہ، فا ضاد زبر فض، لام زیر لی، فضلی، ہا کھڑی زیر ہی، فضلہ، فضلہ، اور وقف کریں گے فضلہ، فضلہ، با زیر بھی، راح زبر رح، برح، میم زبر ما، برحمہ، تا زیر تی، برحمتی، ہا کھڑی زیر ہی، برحمتہ، برحمتہ، اور اس طریقے سے وقف کریں گے برحمتہ، برحمتہ، با زیر بھی، حمزہ میم زبر ام، بی ام، را زیر ری، بی امری، ہا کھڑی زیر ہی، بی امرہ، بی امرہ، اور یہاں پر وقف کریں گے بی امرہ، بی امرہ، با را زبر بر، قاف زیر قی، برقی، ہا کھڑی زیر ہی، برقہ، برقہ، اور وقف کریں گے برقہ، برقہ، با عین زبر با، دال زیر دی، بعدی، ہا کھڑی زیر ہی، بعدہ، بعدہ، اور یہاں پر وقف کریں گے بعدہ، بعدہ، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، ہا میم زیر ہم، ایلافہم، ایلافہم، اور وقف کریں گے ایلافہم، اس کا وقف بھی اسی طریقے سے ہوگا کیونکہ آخری لفظ کے اوپر جزم ہے،
ایلافہم، یا ہا پیش یح، یا کھڑی زیر ی، یح یی، اور اس کا وقف کریں گے یح یی، یح یی۔ تو اسی طریقے سے بتایا گیا کہ کھڑی زبر وقف کی صورت میں اگر ہا کے اوپر ہو، ہا کے نیچے ہو، تو جب ہا کے نیچے کھڑی زیر ہوگی تو وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے، اور اگر ساکن ہو جائے گا اور باقی کسی حرف کے اوپر تبدیلی نہیں آتی وقف کی صورت میں۔ تو آج کا سبق یہیں تک تھا مشق کے ساتھ، اور اوپر جو پڑھا گیا ہے کھڑی زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور نیچے مشق کی گئی ہے۔ تو آج کا سبق یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کھڑا پیش کا سبق پڑھیں گے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔